اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کو اپنے دین کے خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ کہ ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب گناہ گاروں کی اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی کچھ چند آیت مبارکہ ہم آج پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ سجدہ میں فرما رہا ہے کہ وہ کتاب جو تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے بڑی شان سے نازل فرمائی گئی، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 3 میں کہ اور ان کا قول بھی سن لو جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا۔ مشرکین اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنی ان کی خود کی من گھڑن باتیں ہیں، انہوں نے خود گھڑن یا اپنی گھڑ لی ہیں باتیں، اور یہ خود اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، بلکہ یہ حق اور سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کے نام ہمارا پیغام جاری کر دو جن کے پاس آپ سے پہلے ہمارا حکم نہیں پہنچا، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 5 میں مطلب 5ویں آیت میں فرمایا، آسمان سے زمین تک اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق اس کے احکامات چلتے ہیں، اور ان کے نتیجے اس کے دربار میں ایک ایسے دن میں پہنچتے ہیں جو تمہاری گنتی سے 1000 برس کا ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا بات کو کہ بروز قیامت ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ہم جہاں تک سمجھ سکتے ہیں، اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری گنتی سے 1000 برس کا ہوگا، یعنی کہ بہت لمبا وقت ہوگا۔ 1000 برس کا لمبا وقت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایسا دن آئے گا جب ہماری گنتی کے مطابق 1000 دن کا وقت اس طرح سے گزرے گا، اور اسی کی شان ہے کہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور ہر طرف غالب ہوتے ہوئے مہربان بھی ہے۔ وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی بہت خوب بنائی، جبکہ انسان کو بنانے میں اس نے مٹی کے گارے سے شروعات کی۔ انسان کی شروعات جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کو سوکھے گارے سے، مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنی تدبیر سے اس کو گوندھا اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ پھر آگے فرمایا، پھر انسان کے پتلے کو ٹھیک اور تندرست اور درست بنا کر اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونک ڈال دی۔ انسان کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ڈمی، جیسے ڈمی بنائی جاتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈمی بنائی، پھر اس میں اس کو صحیح طرح سے درست بنا کر، صحیح طرح سے ہر طرح سے اس کو پرفیکٹ بنا کر اپنی روح میں سے پھونک ڈال دی، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے۔ تم لوگ شکر کرنے کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے
انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، روح پھونک کر تمہیں سب کچھ دے دیا، آنکھ، کان، دل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ہم سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں بخشی، اس کے بعد بھی انسان ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو فرمایا کہ تم لوگ شکر کرنے میں بہت کم دھیان دیتے ہو، یعنی کہ تم بہت ناشکرے ہو۔ اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہر شخص کو راہ ہدایت پر ہم خود ہی ڈال سکتے تھے۔ اب یہ بات یہاں پر سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر شخص کو ایمان والوں میں پیدا فرما دیتا، ہر ایک انسان کو ایمان والا بنا دیتا، ہر انسان صحیح راستے پر چلتا۔ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر ہم کو منظور ہوتا، یعنی کہ ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ ہدایت پر ہم خود ہی ڈال سکتے تھے، لیکن میرا یہ قول سچا ہونا ہے کہ نافرمان جناتوں اور مجرم انسانوں کو جہنم میں اکٹھا بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو، قرآن مجید میں پہلے بھی آیا، ہم نے پڑھا ہے کہ انسان اور جنات کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور جہنم میں انسان اور جنات اور پتھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ جن پتھروں کی پوجا کرتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو ایمان نہیں لائے اور اپنے زندگی ایمان والوں کے مطابق نہیں جیتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود، ایمان والوں میں پیدا ہونے کے باوجود کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں، وہ بھی سب اس میں شامل ہیں۔ تو تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف طور پہ فرما دی یہ بات، اور یہ بات سمجھنے اور غور فکر کرنے والی کہ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم چاہتے تو ہر انسان راہ ہدایت پہ، یعنی کہ بالکل نیک مومن بندہ بن جائے۔ ہر انسان کو ہم نیک اور مومن بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ میں آزمانا چاہتا ہوں۔ میں نے جیسا فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جیسا ہم نے قرآن میں فرمایا کہ ہم انسان اور جنات کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، ہم انہیں آزمائیں گے۔ تو یہ نافرمان جناتوں کو اور نافرمان انسانوں کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈال دوں گا۔ استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں یہ بات فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہماری آیتوں پر ایمان لانے والوں کا یہ عمل بھی خوب ہے کہ جب ہماری آیتوں سے ان کو نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ سجدہ رکھنے کا ریزن یہاں پہ یہی ہے، یہی وجہ ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا کہ نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کی ہے، اور اس میں اس جگہ سجدہ بھی آتا ہے، تو ہم سب کو سجدہ بھی کرنا ہے اپنی سہولیت کے مطابق۔ بعد میں سب لوگ اپنا اپنا سجدہ ضرور کریں، سجدہ ادا کریں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا سجدہ فرض اور سنت و نوافل کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کے لیے فرمایا گیا کہ انسان سب سے بہترین اس کا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو زندگی میں زیادہ سے زیادہ سجدہ ادا کریں، سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو، نفل سجدے بھی کریں، اور قرآن مجید کے جو سجدے ہیں وہ بھی کریں، اور سجدے ادا کرتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہیں جب سجدہ کرتے ہیں، جب چاہیں جب سجدہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ چنندہ لمحے جن لمحوں میں منع کیا گیا ہے، بس ان لمحوں کو چھوڑ دیں، ان کو معلوم کر لیں، ان کا علم حاصل کر لیں، اور ان لمحوں کو چھوڑ کر، ان کچھ چند منٹوں کو چھوڑ کر جب چاہیں جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر سجدہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کی یہ تعریف اسی طرح سے فرمائی ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا ہے، اور ہم سب کو بھی سجدہ ادا کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک بندے کا یہ عمل ہے کہ جب وہ ہماری آیتیں ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، نصیحت دی جاتی ہے، تو وہ شکرانے میں، اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں سجدے میں گر پڑتا ہے، یعنی کہ سجدہ ادا کرتا ہے، اور اپنے رب کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتا ہے، اور اس کی حمد و ثنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
یعنی کہ اس کی عبادت بھی کرنا ہے، اس کی تعریف بھی بیان کرنا ہے، اور آگے اور فرمایا کہ گھمنڈ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام کوالٹیز نیک بندے کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ سجدہ میں کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو، جب بھی کچھ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یا اسے کوئی نیک ہدایت دی جاتی ہے، نیک تربیت دی جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے اپنا آپ کو جھکا لیتا ہے، سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اور گھمنڈ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ نیک لوگوں کی صفات نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے گھمنڈ کرنا، گھمنڈ اور تکبر سے دور رہنا ہے۔ پھر فرمایا اپنے بچھونے اور بستر پر اللہ کے خوف اور امید کے سبب اللہ سے دعا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی کروٹ اور پہلو بے فکری سے آرام پر جم نہیں جاتے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اور کوالٹیز آ گئی۔ نیک بندے کی کوالٹی سجدہ سے شروعات ہوئی۔ نیک بندے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، حمد و ثنا کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب تعریف نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ ان باتوں پہ ہمیں قرآن مجید ترجمے سے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سب تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی فرمائی ہے، یعنی کہ تمام کوالٹیز بتائی ہیں نیک بندوں کی۔ آگے فرما دیا کہ جب بھی وہ بستر پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تب بھی وہ خوف اور امید کے بیچ رہتا ہے۔ نہ تو اس طرح بے خوف ہو جاتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے، اور نہ کبھی نا امید ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو درمیانی راستہ اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو پسند ہے کہ انسان درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ اتنا زیادہ خوش ہو جائے، نہ اتنا زیادہ بے فکرہ ہو جائے کہ سب بھول جائے، عبادت چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بھول جائے، اور نہ اتنا زیادہ ڈر جائے، اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، ہر طرح سے ڈر کر بیٹھ جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نہ بے فکرہ ہونا ہے، نہ ہی اتنا زیادہ گھبرانا، اتنا زیادہ ڈرنا ہے، اتنا زیادہ خوف زدہ ہونا ہے کہ اللہ کی امید نا امیدی میں گر جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو مایوسی بھی اختیار نہیں کرنا ہے، نا امیدی بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ نیک بندے بننا ہے۔ تو نیک بندے بننے کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیک بندے بننے کے لیے آپ کو اللہ کا کہ حضور سجدہ ادا کرنا ہے، اسی لیے سورہ سجدہ رکھی گئی۔ تو سجدہ ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی کہ تعریف بیان کرنا ہے، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا، میں نہیں بول رہا آپ کے سامنے، مجھ گناہ گار کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا۔ گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور اپنے زندگی کے طرز عمل اس طرح سے، مطلب زندگی اس طرح سے گزارنا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ بے فکر ہونا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ خوف زدہ رہنا ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب سوتا ہے، جب آرام کرتا ہے، تب بھی خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنا اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ ہم جب صحیح حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کے یہ قول آتے ہیں اور یہ حال بیان ہوتے ہیں کہ اگر یہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک انسان بھی جنت میں جائے گا تو وہ اس قدر اللہ سے امید رکھتے کہ وہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ، میں خود جاؤں گا انشاءاللہ جنت میں۔ اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان، تم میں سے کوئی بھی دوزخ میں جا سکتا ہے، تو جب اس طرح خوف زدہ ہو جاتے، اتنا ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں نہ ہوں، تو جنت میں جانے کی بات آتی تو اللہ سے امید بھی اس طرح سے باندھتے کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ جنت میں۔ اور جب بات آتی کہ دوزخ کی بات آتی تو اس طرح ڈر جاتے کہ خدا نہ خواستہ ہم دوزخ والوں میں شمار نہ ہو جائیں، دوزخی لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ڈرو بھی، خوف بھی رکھو اللہ سے، اور لیکن اللہ سے امید بھی رکھو۔ یہ صاف طور پر فرما دیا اللہ نے، خوف اور امید کے سبب اللہ سے دعا میں مشغول رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا کرنا ہے، اور امید کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور کروٹ اور پہلو مطلب کہ بستر پہ بھی بے فکری سے آرام پر نہیں جم جاتے،
یعنی کہ اس طرح بے فکر نہیں ہو جاتے کہ ایک بار بستر پکڑا تو گھنٹوں بستر پہ سو رہے ہیں. لاپرواہی، بے فکری، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کی کوالٹی نہیں بتائی، اس کی صفت نہیں بتائی، اس کی عادت نہیں بتائی. نیک بندہ وہ ہے جو ٹائم ٹیبل سے سوئے، ٹائم ٹیبل سے آرام کرے اور صحیح طرح سے اللہ کو صحیح وقت پر یاد کرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے. اور فرمایا آگے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہے. یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی نیک بندے ہیں. تو یہ تمام باتیں سجدہ سے لے کر خرچ کرنے تک آ گئیں. یہ سب اچھے لوگوں کی، اچھے نیک لوگوں کی عادتیں ہیں. اور فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ بھلا ایک آدمی تو ہے جو ایمان والا ہے اور دوسرا نافرمان ہے جو ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا ان دونوں کا انجام ایک طرح کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا ایک جیسا انجام ہوگا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور دوسرا جو گناہ گار ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو بے شک سیدھی سی بات ہے، انسانی فطرت بھی دیکھی جائے یا دنیا کا قانون بھی دیکھا جائے تو اچھا اور برا ایک جیسا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی اور بدی، نیکی اور گناہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والا اور اچھا انسان اور برا انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتا. پھر آگے فرمایا جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ہوں گے ان کی آرام گاہیں جنت میں ہوں گی. سبحان اللہ. مطلب ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی اور ان کے عمل کے بدلے میں، یعنی کہ ان کے نیک عملوں کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور نیک عمل بھی کرتے رہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں خبردار کر دیا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہو کر آئیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. استغفر اللہ. جب بھی وہاں سے وہ بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اور بھی زیادہ اندر دھسا دیے جائیں گے. استغفر اللہ. یعنی کہ جو بھی انسان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا جہنم سے، اس کو اور دھسا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہماری بات کو جھوٹ بتانے کی سزا ہے. جو تو جھٹلاتا تھا دنیا میں، نیک باتوں کو، اچھی باتوں کو، قرآن مجید کے آیتوں کو جھٹلاتا تھا، اس کی سزا ہے اور آگ کا عذاب اب مسلسل لگاتار چکھتے رہے. استغفر اللہ. یہ گناہ گار بندوں کے لیے وعید آ گئی، ان کے لیے خبردار کرنے والی بات آ گئی. آیت نمبر 24 میں فرمایا جب تک یہ لوگ ہماری آیتوں کے یقین پر جمے رہیں گے اور ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت بتانے میں صبر سے مصیبت جھیل کر بھی اس کام کو کرتے رہیں گے، تب تک ہم نے ان کو پیشوائی اور امامات کا درجہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری آیتوں کے اوپر یقین کرو، قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر یقین کرو، اللہ کی باتوں پر یقین کرو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی جینا ہے اور اس کی ہدایت بھی دینا. دونوں دوسرے لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دینا ہے، مطلب صحیح راستہ دکھانا ہے، نیکی کا راستہ دکھانا ہے، نیکی کی ہدایت دینا ہے. اور اس میں پھر صبر بھی کرنا ہے، مصیبت بھی جھیلنا پڑے گی. سیدھی سی بات ہے، نیک بات کرو گے، اچھی بات بتاؤ گے تو اس میں آپ کی مخالفت بھی ہوگی، آپ پہ الزام بھی لگ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غلط اور بری طرح سے آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش بھی آ سکتا ہے کوئی انسان، آپ کے ساتھ بیڈ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ اچھی بات بتاؤ گے، اچھی بات کرنے کو کہو گے تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگوں کو ہدایت بھی دینا، نیکی کی ہدایت بھی دینا ہے اور صبر کے ساتھ اس کو جھیلنا بھی ہے، اس کی تکلیف پریشانی آئے گی، اس کو مصیبت کو جھیلنا بھی ہے. یہ سب کام کرو گے تو پھر تمہیں پیشوائی یعنی کہ تمہیں امامت ملے گی اور تمہیں ایک اچھا درجہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنا ہے اور دنیا اور آخرت میں اگر غالب ہونا چاہتا ہے انسان، جو بھی ایمان والا چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہم غالب آ جائیں، تو ہمیں خود بھی اچھا عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت دینا ہے، لیکن صبر کے ساتھ برائی کو، مخالفت کو جھیلنا بھی پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا. کچھ مصیبت پریشانی بھی آ سکتی ہے، خدا نخواستہ وہ بھی جھیلنا پڑے گی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا. تو ہم لوگ سب یہ کام سے دور ہو گئے، اس لیے آج ہم لوگ غالب نہیں آ پا رہے، نہ اپنے گھروں میں، نہ اپنے شہروں میں، نہ اپنے ملک میں.
پھر آگے فرما دیا ہماری آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ فرقے فرقے ہو گئے، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے، تو اب قیامت کے دن آپ کا رب ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دے گا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے ہو، یہ آیتیں کو چھوڑنے کے کارن، آیتوں کو چھوڑنا یہ ریزن بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرقوں میں بٹنے کا ریزن یہ ہے، ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں فرقوں میں کیوں بٹ گئے، فرقوں میں کیوں بٹ گئے، فرقے فرقے ہو گئے، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس سب کی وجہ ہے یہی ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں سب کے سامنے کہ یہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، حدیث مبارکہ کو نہیں پڑھتے ہیں، اور اس سے دور ہونے کے کارن اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہماری آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ فرقے فرقے ہو گئے، یعنی کہ ہماری آیت مبارکہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ فرقوں کے غلام ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ کا رب ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو صحیح بتاتے ہیں، ہر فرقہ والا اپنے آپ کو صحیح بتاتا، تب ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور یہ لوگ ان کے ویران مکانوں کے آس پاس سے گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے کہ کچھ دکھتا نہیں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نشانات وہاں پر دکھتے تھے آس پاس، عرب کے ممالک میں بھی جب لوگ وہاں گھومتے تھے تو پرانی امتوں کے ان کے تباہ ہونے کے نشانات موجود تھے، کئی بستیاں ویران اور کھنڈر تھیں، اور آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ بستیاں ڈبا دی گئیں، کچھ کھنڈر ویران ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ نشانات تو موجود ہیں، لیکن یہ ان کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے۔ یقینی بات ہے کہ ان واقعات میں نشانی موجود ہے، کیا اب بھی یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں؟ استغفر اللہ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس سوکھے علاقے کی کھیتی کو بہار بنا دیتے ہیں، فصل اگا دیتے ہیں، جس کے سبب ان کے مویشی جانور اور یہ خود بھی اچھی طرح کھا پی لیتے ہیں، ان کو رزق عطا ہو جاتا ہے، اور یہ سب منظر کیا انہوں نے نہیں دیکھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی تمام انسان کو، امت مسلمہ کو، اور جو امت میں جو مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان سب کو یہ بات دلا رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے، سب کو اس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، پہلے کی امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں، ان کے نشانات موجود ہیں، اور ابھی بھی یہ دیکھ لو کہ بنجر زمین کو کون فصل دیتا ہے، کون اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، تم لوگ کیسے کھانا پینا، دودھ، فصل، اناج کیسے پا لیتے ہو، کیسے اگا لیتے ہو، دودھ کیسے ملتا ہے، جانور کیسے کھاتے ہیں، کس طرح سے وہ دودھ دیتے ہیں، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ یہ بات سوچنے کے لیے مجبور کرا ہمیں کہ ان سب کو کون چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ آپ فرما دو کہ جب فیصلہ کا دن آ جائے گا تو انکاری لوگوں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور انہیں پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ بروز قیامت، جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس دن کوئی ایمان لائے گا تو اس کو کوئی نفع نہ کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ جس طرح سے موت کے آخری وقت اگر کوئی ایمان لائے، موت کی ہچکی کے وقت کوئی کلمہ پڑا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اسی طرح سے کوئی انسان جب قیامت کا وقت آ جائے تو قیامت کے وقت میں سوچے کہ میں اب ایمان لے آؤں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، کیونکہ اس نے پوری زندگی تو بگاڑ دی، پوری زندگی اس نے کوئی ایمان والی زندگی حاصل نہیں کی، اس پہ چلا نہیں، ایمان کی دولت کو اس نے توجہ نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس دن بروز قیامت بھی جب کوئی پھر ایمان لانا چاہے گا تو ہم اس کو کوئی اس کا نفع نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور ہم اس کو کوئی مہلت نہیں دینے والے۔ اب آپ ان کی باتوں کو ٹال دیجئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب آپ ان کی باتوں کو ٹال دو، اب آپ ان پہ دھیان مت دو، آپ کا کام ان باتوں کو پہنچانا ہے، آپ پریشان مت ہو، اور انتظار کرو،
اور انہیں بھی فیصلے کا دن آنے کا انتظار کرنے دو. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 30 لاسٹ آیت مبارکہ سورہ سجدہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ اب تمہارا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کام پورا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کا کام پہنچانا ہے اور آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دو زیادہ. ان کی باتوں کو ٹال دیا کرو. ان سے ہمیں حجت نہیں کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا ہے, لڑائی نہیں کرنا. صرف انتظار کرو, فیصلے کا دن آنے کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ خود سب کچھ صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے بے شک. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو, نیکی کو اپنے رحم و کرم سے قبول اور مقبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری اس کوشش کو قبول اور مقبول فرما. ہم سب کی تمام لوگ جو اس کام میں اس کوشش میں لگے ہیں, تمام نیک کاموں میں جو جس طرح سے کوشش کر رہا ہے, ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول و مقبول فرما. ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما. ہم سب کی غلطیوں کو, گناہوں کو, چھوٹے بڑے گناہوں کو, جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سب کو معاف فرما. ہم سب پہ تیرے رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. سب کو حلال روزی, حلال رزق عطا فرما. ہم سب کو تمام پریشانیوں سے, تمام لا علاج بیماریوں سے, دکھ تکلیف سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, رحمتیں, نعمتیں, عظمتیں, امن و امان, حفاظت, شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین کو, اس نیکی کو, اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہمارے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان سب کو, تمام مرحومین کو, تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب عطا فرما. سب کو جنت الفردوس عطا فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم سب کو, تمام اولادوں کو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے, صدقہ جاریہ بنا دے. ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. آمین یا رب العالمین. ہمارے محرومین کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے رشتہ داروں کو, تمام امت مسلمہ کو, سب کو جنت الفردوس عطا فرما اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. شکریہ. اللہ حافظ.